اعزاز کعبۃ اللہ کی کلید برداری کا کس کے حصے میں آتا ہے؟ ہر کوئی منتظر تھا، ہر کی آنکھوں میں پیاس تھی اور سوال تھے کہ یہ اعزاز ہمیں ملے، لیکن حضور جب باہر تشریف لائے تو فرمایا عثمان بن طلحہ کدھر ہے؟ عرض کی حضور حاضر ہوں۔ حضور نے وہ چابی دوبارہ اس کے ہاتھ پہ رکھتے ہوئے کہا کہ یہ آج چابی میں تم کو دے رہا ہوں، قیامت تک یہ تیری کوئی نسلوں سے بھی نہیں چھین سکے سوائے ظالم۔ اور آج جو شیبی خاندان ہے کعبۃ اللہ کا کلید بردار، یہ حضرت عثمان بن طلحہ کی اولاد سے 1450 سال تو بیت گئے، اب رویہ ان کا کیا تھا؟ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ان کے ساتھ کیا رویہ؟ میں اور آپ جب لوگوں کو معاف کرنے کا مزاج سیکھیں گے حضور کی سیرت کی روشنی میں تو ہم عظیم بن جائیں گے، اس لیے کہ اس عظیم نبی کی سنت ہمیں عظیم بناتی ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ کمزور اگر ہمارے پاؤں تلے آیا تو اس کو رون دیں گے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ افضل ترین صدقات کیا کیا ہے؟ تو افضل ترین صدقوں میں سے ایک افضل صدقہ یہ ہے کہ جو ناراض رشتہ دار کو دیا جائے، وہ رشتہ دار جو ہمیشہ آپ کو گرانے کے چکر میں رہتا ہے، آپ کو نقصان پہنچانے کے چکر میں رہتا ہے، کسی وجہ سے مجبور ہو گیا اور اب آپ کا نفس روکتا ہے کہ اس کو صدقہ نہ دیا جائے، آپ کو لگتا ہے کہ یہ دوبارہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو گیا تو یہ دوبارہ مجھے گرائے گا۔ اب نفس کبھی بھی اس رشتہ دار کو کھڑا کرنے کی آپ کو ترغیب نہیں دے گا، لیکن افضل صدقہ یہی بتایا گیا کہ جو ناراض رشتہ دار کو دیا جائے جب وہ ضرورت مند۔ اللہ اکبر، یہ ہمارے نبی کا دیا ہوا دین ہے۔ ان درس کو نکالنے پہ مصر ہے تو فرمانے لگے کہ جب یہ بری عادت سے باز نہیں آتا میں اچھی عادت سے باز کیسے آیا؟ کیونکہ اس کی فطرت ڈھنگ مارنے اور کر بھی کیا سکتا ہے، تو جب وہ اپنی بری اور برائی سے باز نہیں آ رہا تو میں اچھائی سے باز کیوں آؤں؟ سل من قطعک واعط من حرمک واعف عمن ظلمک۔ اللہ اکبر۔ بلکہ حضور نے فرمایا، تین چیزیں قسم کر کے فرمائی، ان میں سے ایک چیز یہ فرمایا اگر کوئی کسی کو معاف کر دے تو میں قسم کر کے کہتا ہوں اس کی عزت میں فرق نہیں آئے گا۔ افضل ہے وہی اشرف ہے، اور اشرف المخلوقات اسی کے نام کا ٹائٹل ہے۔ خود غرض جو لوگوں سے چھین کے کھائے اور لوگوں کو جو ہے وہ نوچتا پھرے، وہ اشرف نہیں ہو سکتا۔ اس کے بارے میں قرآن نے کہا اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ چوپایا ہے، چوپائے سے بھی بدتر ہے۔ چوپائے بھی اوروں پر دان کرتے ہیں، تو اللہ کے محبوب کا نمایاں وصف ام المومنین نے جو بیان کیا، وَتَحْمِلُ الْكَلَّ، جس کا کوئی بوجھ نہیں اٹھا سکتا وہ آپ اٹھاتے ہیں، وَتَقْسِبُ الْمَعْدُومَ، اور جس کا کوئی کمائی کرنے والا نہیں اس کی ضرورت آپ پوری کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم نے کہا تیری یہ غیرت کہ تو اپنے بتوں سے اتنی وفا کرتا ہے تو میں بھی تجھے اللہ کے نام پہ دے رہا ہوں، پھر اگر اس کا نام نہیں لے گا تو پھر میں بھی تجھے کھانا دینے کا نہیں ہوں۔ اس نے کہا نہیں دیتا، اٹھ کے چلا گیا۔ وہ مہمان چلا گیا تو جبریل آ گئے، حضرت ابراہیم کو رب کا سندیشہ اور سلام دیا۔ رب فرماتا ہے اے ابراہیم تو نے میرا ایک بندہ ناراض کر دیا۔ یا اللہ وہ تیرا بندہ تھا، وہ تو تیرا نام لینا گوارا نہیں کر رہا تھا۔ کہا ابراہیم اس کی عمر کتنی ہوگی؟ یا اللہ وہ 80 کے پیٹے میں ہوگا۔ کہا اتنا عرصہ ہو گیا نا میں اس کو کھلا رہا ہوں، تم ایک دن نہیں دے سکتے۔ اب ابراہیم علیہ السلام ڈھونڈتے پھر رہے ہیں اور وہ دور جا چکا ہے۔ آواز دی اور میاں جلدی آ، کھانا ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ اس نے کہا تیرے رب کا نام نہیں لوں گا۔ کہا آجا نہ لینا۔ آیا دسترخوان پہ بیٹھا، کہا تمہاری طبیعت میں یہ تبدیلی کیسے آ گئی؟ ابھی تو کہتے تھے رب کے نام کے بغیر کھلاؤں گا نہیں۔ کہا اسی رب کا پیغام آیا ہے کہ مجھے بھی تو 80 سال ہو گئے اس کو کھلاتے ہوئے۔ تو کہا میاں پھر کھانا بعد میں کھاؤں گا، پہلے اپنے رب کا غلام بنا لے۔ مہمان اللہ کی نعمت ہے اور اس کو عزت کے ساتھ بٹھائیں اور اپنی بساط کے مطابق جو طاقت ہے اس کو پیش کر دیں۔ پانچواں وصف حضور علیہ السلام کی سیرت۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ان سے پوچھا گیا کہ حضور کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ کہا نہیں، بہادر ہوتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کبھی بزدلی بھی کر جائے، آخر بشری تو ہے۔ پھر پوچھا گیا مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ کہا نہیں، سخی ہوتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کبھی بخل کر جائے، آخر بشری تو ہے۔ تیسرا سوال کیا گیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ فرمایا جھوٹا نہیں ہو سکتا، یہ طے ہے، مومن ہو جھوٹا ہو یہ نہیں ہو سکتا۔
میں اپنے اور آپ اپنے ایمان کو اس زاویے میں، اس ترازو میں تول سکتے ہیں؟ کیا ہماری زندگی میں جھوٹ تو نہیں در آیا؟ اگر جھوٹ در آیا تو جھوٹ اور ایمان یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ اگر جھوٹ آ گیا تو دینا اور مدینے پہنچنا، مجھے یقین تھا اٹھوں گا بھی، امانتیں بھی دوں گا اور مدینے بھی پہنچوں گا، اس لیے کہ حضور نے فرما دیا۔ اللہ اکبر۔ تو ان کی امانتیں بھی، جو جان کے دشمن آئے ہیں ان کی امانتیں بھی ان کے سپرد کر رہے ہیں۔ اور دوسرا پہلو اس کا یہ بھی دیکھیے، جو زندگی کا چراغ بجھانے آئے تھے ان کو بھی یقین تھا جو بھی ہوگا ہماری امانتیں ضائع نہیں ہوں گی، ورنہ پہلے تو اپنی امانتیں واپس لیتے پھر حملہ کرتے۔ انہیں بھی پتا تھا ہماری امانتیں ضائع نہیں ہوں گی۔ یہ کردار اگر حضور کے امتی کے اندر اس کا 10واں حصہ بھی نہیں آیا تو پھر وہ سوچے کہ میں نام کا امتی ہوں۔ امتی نبی کے کردار کا عکس ہوتا ہے، نبی کی تعلیمات کا نمونہ ہوتا ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اس نمونے کو حسنہ کہا گیا ہے، خوبصورت نمونہ کہا گیا ہے۔ تو مجھے اور آپ کو اپنی زندگیاں حضور کی محبت کے سانچے میں ڈال لیتی۔ ہم دعویٰ عشق کرتے ہیں، میں کسی کے عشق کی تذلیل اور توہین نہیں کرتا، لیکن عشق دلیل مانگتا ہے۔ عاشق ہر کوئی آکھے پر عاشق بندا مر کے، زہر پیالہ کوئی نہیں پیندا پر عاشق پیندا پر کے۔